نظریاتی اسلام جس چیز سے جنم لیتا ہے وہ خدا کی الوہیت اور اس کی حاکمیت کا واضح اور پختہ شعور۔ جو چیز اسلام میں نہیں تھی وہ اسلام کی حاکمیت کا تصور تھا۔ جو اسلام موجود تھا وہ وقت کے چلتے ہوئے نظام کے ساتھ مفاہمت کر کے اسٹیٹس کو کے اندر اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہوئے اور اسٹیٹس کو کے اندر اپنی زندگی اور اپنی بقا کی، جس کو وہ زندگی اور وہ بقا سمجھتا ہے، اس کے اندر اپنے راستے اور ہیلے اور بہانے اور اس کی مختلف صورتوں کے ساتھ ایک محدود دائرے میں اپنے آپ کو مغلوب حیثیت میں وہ اسٹیٹس کو کے اندر رکھنے کے لیے آمادہ اور تیار تھا۔ یہ اسلام اس وقت موجود تھا، لیکن جب کوئی اسلام اس بات کا دعویٰ کرے کہ نہیں، ہم اس اسٹیٹس کو کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، یہ جو نظام اس وقت موجود ہے اس نظام میں خدا کی حاکمیت نہیں ہے، اور جب الوہیت اور ربوبیت کا یہ تصور معاشرے میں اس طرح سامنے آئے کہ اس کے جو محدود تصورات ہیں جو صدیوں سے ہمارے ساتھ چلتے چلے آ رہے تھے، اور ان کا آغاز اس وقت ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کی یہ خلافت ملوکیت کے اندر منتقل ہوئی تھی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام اس دنیا کے اندر قائم کیا تھا وہ ایک غالب اسلام تھا۔ اس اسلام کی حاکمیت تھی، اس کی فرما روائی تھی، معاشرے پہ بھی اس کی اجارہ داری تھی، ریاستی سطح پہ بھی اس کا غلبہ تھا، اور فرد کی تمام انفرادی اور اجتماعی سرگرمیاں خواہ وہ معاشرتی سطح پر ہوں یا ریاستی سطح پر ہوں، وہ اس حاکمانہ جس نظام میں اللہ کی حاکمیت اور اس کی الوہیت کا شعور اس طرح قائم تھا کہ اس کو غلبہ اور اس کو فرمانروائی حاصل تھی، اس اسلام میں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قائم کیا تھا، اور وہ اسلام خلافت کی صورت میں دنیا میں رواں دواں تھا۔ لیکن جب خلافت پر مسلم لبادے میں شب خون مارا گیا تو مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر مسلمان حاکم ہیں تو انہوں نے اس کی مسلمانیت کی بنیاد پر اس سے اگر آپ یہ کہیں کہ فریب کھایا تو بھی اس میں یہ چیز کہی جا سکتی ہے، اس کو قبول کر لیا، حالات کے تناظر میں مزاحمت کے ان راستوں کو اختیار نہیں کیا، یا بہت ساری علامتی صورتوں کو دیکھ کر کہ کوئی بات نہیں، معاشرتی سطح پر اسلام موجود ہے، انفرادی سطح پر اسلام موجود ہے، قاضی کے منصب پر اسلام موجود ہے، قوانین کے اندر تو بڑی حد تک اسلام کی فرمانروائی ہے، لہذا انہوں نے قضاء کے منصب پر اسلام کو دیکھا، مختلف رسومات کے معاملے میں اسلام کو دیکھا، اور جس کو آج میں اور آپ عبادت کہتے ہیں، ان عبادات کی صورتوں کو معاشرے میں قائم دیکھا تو لوگوں نے اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا۔ لیکن اس کی جڑیں جتنی گہری ہیں اور اس کا شعور انسان کو جس طرف لے کر جاتا ہے، ایک کردار اس وقت اس معاشرے کے اندر اٹھا جسے ہم شہادت حسین کے نام سے جانتے ہیں، اور اس خدا کی الوہیت اور اس ربوبیت کا تصور اتنا ہی گہرا ہے کہ جہاں جہاں تک شہادت کا یہ سفر پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری تاریخ، انسانوں کی تاریخ اندھیرے سے شروع نہیں ہوئی، ڈارون کے بندر سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ تاریخ اس مقام سے شروع ہوتی ہے کہ جب سارے انسان عالم ارواح میں تھے، اور وہاں انسانوں سے اس بات کا حلف لیا گیا تھا کہ جب اس دنیا میں تم بااختیار صاحب اقتدار بنا کر اس دنیا میں بھیجے جاؤ گے، تو جب تم دنیا میں جاؤ گے تو اپنے ان اختیارات اور دنیا کے وسائل کو اپنے ہاتھوں میں جب پاؤ گے تو اس وقت تم اپنا حاکم کس کو بناؤ گے، جسے ہم عہد الستو کے نام سے جانتے ہیں کہ تم اپنا رب کس کو بناؤ گے۔ تو دیکھیے، جب خلافت ملوکیت میں اور ملوکیت صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے غلامی میں تبدیل ہوئی تو ہم نے رب کے تصور کے اوپر بھی مفاہمت کر لی۔ ہم نے رب کو پروردگار کی حد تک محدود کر دیا، ایک ایسا پروردگار جو کائنات کا سارا نظام چلا رہا ہے، جو زمین سے غلہ اگا رہا ہے، ستاروں، سورج اور سیاروں کے نظام کو، آسمان، اس پوری کائنات کو جس نے سنبھالا ہوا ہے، وہ رب اس ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، لیکن دنیا کے معاملات سے وہ اس نے اپنے آپ کو لاتعلق رکھا۔ وہ پروردگار ہے، لیکن پروردگار اس دنیا کے اندر انسانی معاملات کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ دنیا اور کائنات کے ان سارے معاملات کو وہ چلا رہا ہے۔ ہم نے اس کو پروردگار کی حد تک محدود کر دیا، حالانکہ رب کے مفہوم میں جو بنیادی
بات موجود ہے، وہ ایک غلام کا وہ تصور کہ جو وہ اپنے آقا کے متعلق رکھتا ہے، اور ایک محکوم کا وہ تصور کہ جو وہ اپنے حاکم سے متعلق رکھتا ہے، اور ایک مطیع کا وہ تصور کہ جو وہ اپنے مطاع کے متعلق یہ تصور رکھتا ہے کہ اس کو حکم دینے والا، جس کی وہ اطاعت کرتا ہو، جس کی وہ بندگی کرتا ہو. اور رب کا جو کلیدی مفہوم ہے وہ حاکم اور آقا ہے. ہم نے اس کو محدود کر دیا ایک نا نظر آنے والا خدا، حالانکہ یہ ایک منصب ہے، یہ کوئی ذات نہیں ہے. رب ایک منصب کا نام ہے. اس منصب پر سوائے اللہ کے اور کسی طاقت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس منصب کے اوپر سرفراز ہو. یہی وہ سوال تھا جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کیا کہ تم زمین پر جاؤ گے اور ایک ایسی مخلوق کے طور پر جاؤ گے جس کو اختیارات حاصل ہیں، جس کو زمین کے وسائل ملیں گے، طاقت کے سرچشمے اس کے ہاتھ میں آئیں گے. اور جب طاقت کے سرچشمے تمہارے ہاتھ میں آئیں اور تم اپنی مرضی کے مالک بھی ہوگے تو تم اس وقت اپنا حاکم کس کو بناؤ گے؟ اور اس وقت ہم سب یہ عہد کر کے آئے تھے کہ پروردگار نہ خود حاکم بنیں گے نہ کسی اور کو حاکم بنائیں گے. اگر کوئی اور حاکم ہماری گردنوں پر مسلط ہوگا تو اس کی حاکمیت کو تسلیم بھی نہیں کریں گے. یہ وہ شہادت کا تصور تھا جس کی اساس پر اسلام اٹھا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بتائی گئی کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس پیدا کرنے والے کے نام سے پڑھ، تو روایت تو یہ مشہور ہو گئی اپنے طور پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے وہ عام طور پر تاریخ میں اس طرح سے سامنے نہیں آ سکی کہ اس وقت پڑھوائی کیا چیز گئی تھی. اور روایات اور تاریخ سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس وقت جو چیز پڑھوائی گئی تھی وہ یہی سورہ فاتحہ تھی کہ جس کا آغاز اس بات سے ہو رہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم صرف اس کے لیے مخصوص ہے کہ جو کائنات کا حاکم ہے اور سارے بندوں کا اور سارے انسانوں کا مالک اور آقا ہے. ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ اور ایک محکوم اپنے حاکم کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے وہی اس ربوبیت کا تصور ہے. چنانچہ اسلامی تحریک جب اس وقت بر صغیر میں زندہ ہوئی تو وہ اسی تصور سے محروم تھی، باوجود اس کے کہ بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے، بڑے بڑے مدارس موجود تھے، لیکن اسلام کی حاکمیت کا تصور، وقت کے چلتے ہوئے نظام کے ساتھ مفاہمت نہ کرنے کا تصور، وقت کے چلتے ہوئے نظام کو زمین بوس کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اور آپ کے اس اسوے کو زندہ کرنے کا تصور کہ جو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون سے جنم لیتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا اور اس مشن پر سرفراز کر کے بھیجا کہ وہ اس دین کو، اس نظام کو جس میں حاکمیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، جس میں بندوں کے نصیب اور بندوں کا منصب صرف اور صرف محکومیت اور غلامی پر مبنی ہوتا ہے، اس نظام کو اس نظام پر غالب کر دیں کہ جہاں بندوں پر بندوں کی حکمرانی ہے، انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی ہے. اور وقت اور نظام طے کرتا ہے کہ اگر دولت کی جارہ داری کا نظام ہے تو لوگ دولت کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، طاقت کی جارہ داری کا نظام ہے لوگ طاقت کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، جاگیرداروں کی صورت میں، سرمایہ داروں کی صورت میں، عسکری اور فوجی قوتوں کی صورت میں، طاقت کی جتنی شکلیں معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ انسان کے پاس آتی ہیں. انسان ان کی اپنے ہاتھوں میں ان کو دیکھتا ہے اور زمین کے انسانوں کو ان کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، بڑائی اور ذوق اس کے اندر جنم لیتی ہے اور پھر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اگر کوئی حاکم ہے تو میں ہوں، اس لیے کہ حکم میرا چلتا ہے، قانون میرا چلتا ہے، اطاعت میرے حکم کی جاتی ہے اور اس روئے زمین کے لوگوں کے اوپر فرما روائی میری چلتی ہے. چنانچہ یہ نظام دنیا کے اندر غلبہ پاتا ہے. اسی کو سرمایہ داری کہتے ہیں، اسی کو جاگیرداری کہتے ہیں.